فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور پروگرام ہے آپ کا سوال۔ میرے ساتھ موجود ہیں پہلے کی طرح جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ حافظہ اللہ۔ ناظرین، ہم مختلف موضوعات پہ آپ کے سامنے دینی رہنمائی اور شرعی سوالات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے بارے میں، اور اس موضوع کو ہم زیر بحث اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ان دنوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کو ہدف تنقید بنایا گیا اور ان کی شخصیت کو نعوذ باللہ من ذالک ان کے ایمان تک پر بات کی گئی۔ تو اس مناسبت سے ہم بات کریں گے ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کے فضائل کے بارے میں اور ان کے کارناموں کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خوش آمدید، خیر مبارک۔ شیخ یہ بتائیے گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام، ان کی کونیت، ان کا لقب اور لقب صدیق کیوں تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام ہے عبداللہ، اور آپ کا سلسلہ نسب جو ہے یہ 6 یا 7ویں نسل میں جا کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام عثمان ہے، اور ان کے والد کا نام عامر ہے، اور ان کے والد کا نام عمر بن کعب ہے، اور ان کے والد کا نام سعد ہے، اور ان کے والد کا نام تیم ہے۔ تو تیم سے آگے جو ہے ان کے والد کا نام ہے مرہ بن کعب۔ تو یہ وہی سلسلہ نسب ہے جو جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب ہے۔ تو گویا کہ 6ٹی نسل پہ جا کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے، اور آگے یہی جو مقدس سلسلہ ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک، اور اسی طرح آگے سیدنا آدم علیہ السلام تک چلتا ہے۔ تو آپ کا نام عبداللہ ہے لیکن کنیت ابو بکر ہے، اور آپ کنیت سے اتنے معروف ہوئے کہ آپ کا اصل نام جو ہے وہ چھپ گیا، اور آپ اپنی کنیت سے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے معروف ہو گئے۔ تو صدیق جو ہے یہ آپ کا لقب ہے، کنیت ابو بکر ہے، نام عبداللہ ہے، اور صدیق جو ہے وہ آپ کا لقب ہے۔ اور یہ لقب بھی اس کے پیچھے بھی ایک بہت عظیم پس منظر ہے۔ آپ نے سنا پڑا ہوگا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس آئے تو آپ نے اہل مکہ کو بتلایا کہ آج رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس تک، اور پھر وہاں سے 7 آسمان اور آگے سدرۃ المنتہا تک جو ہے میں پوری سیر کر کے آج رات میں واپس آ گیا ہوں۔ تو اہل مکہ جو پہلے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کی تکذیب کرتے تھے، آپ کو جھوٹا اور آپ کو مجنون یا جو بھی آپ کو نعوذ باللہ غیر مناسب اور نازیبا الفاظ اور کلمات اور القاب سے پکارتے تھے، تو انہوں نے اس بات کا بڑا مذاق اڑایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بیان کیا تو مسلمان تو آمنا وصدقنا کہنے والے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتفاق سے ابھی تک اللہ کے نبی سے نہیں ملے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کو معراج والا واقعہ ابھی تک نہیں بتلایا تھا۔ آپ جو ہیں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، آپ واپس آ رہے تھے، اور ادھر سے ابو جہل جو ہے وہ شہر سے مکہ سے باہر جا رہا تھا، اور رستے میں آپ سے ملاقات ہو گئی۔ تو کہنے لگا کہ اے ابو بکر، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھی نے آج کیا نئی بات کی ہے؟ کہا جی آپ بتائیں کیا نئی بات کی ہے؟ تو کہنے لگا کہ وہ ایک ایسی بات ہے کہ آپ بھی اس کی تصدیق نہیں کریں گے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے پہلے بتلائیں کہ کیا بات ہے۔ تو اس نے کہا جی آپ کا ساتھی جو ہے وہ کہتا ہے کہ آج ایک رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس یعنی مکہ سے فلسطین تک گیا، اور یہ اس وقت 40 دن کا سفر تھا اگر وہ عمومی ذرائع کے مطابق اور دیگر کافروں کے ذریعے، گھوڑے یا اونٹ کے ذریعے اگر یہ سفر کیا جاتا، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی بھی سیر کر کے واپس آ گئے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی ہے تو میں 100% اس کی تصدیق کرتا ہوں، بلکہ میں تو اس سے بڑھ کر اس سے ایک بڑی بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے اور وحی لاتا ہے اور وہ اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے۔
تو ایک ایسا دور اور ایک ایسا لمحہ جب سارا مکہ، سارے مشرکین مکہ اور سارے کافر آپ کی تکذیب کر رہے تھے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے موقع پر آپ کی تصدیق کی اور آپ کی بات کو تائید دی کہ جب سارے تکذیب کر رہے تھے، تو جس سے آپ کا لقب جو ہے وہ صدیق قرار پا گیا کہ آپ وہ ہیں جو تصدیق کرنے والے ہیں، اللہ کی تصدیق کرنے والے ہیں، رسول کی تصدیق کرنے والے ہیں، اسلام اور ایمان کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو یہ گویا کہ لقب آپ کی شان اور آپ کے مقام کو بہت اعلیٰ اور عرفہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ڈھیر سارے ہیں، یعنی اگر آپ سنتے جائیں یا آپ پڑھتے جائیں تو آپ پڑھتے ہی جاتے ہیں۔ جی جی، یعنی آپ اہل علم نے باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں لکھی، یعنی آپ کے صدقات و خیرات کی بات ہو، جی جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک جو تعلق بنا، محبت کی بات ہو، محبت کی بات ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی بات ہو، ثانی اثنین فی الغار، ثانی اثنین فی الغار، یعنی آپ کے فضائل ڈھیروں ہیں۔ جی، ناظرین کو بتائیے چیدہ فضائل جو آپ کہہ لیں مہم ہیں، جی جی، ان فضائل کا ذکر کیجیے۔ جی، آپ کی فضیلت میں اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ مردوں میں سے سب سے پہلے جس شخص نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ گویا کہ آپ سب سے پہلے مرد صحابی ہیں، آپ سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، اور پھر آپ کے مال نے اور آپ کی دانش نے اور فراست نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حوصلہ دیا اور اتنا آپ کی مدد کی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھ پر جتنے بھی لوگوں کے احسانات تھے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ ان کا بدلہ جو ہے وہ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ تو یہ ان کی محبت تھی اور یہ ان کا تعلق تھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان ساری تھی۔ اور پھر مال کو وہ سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے۔ مال کا ایک بڑا مشہور قصہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ جی آپ لوگ سب فنڈ جمع کروائیں اور جہاد کے لیے چندہ جمع کروائیں۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اعلان کرتے تھے سیدنا ابو بکر ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایسا موقع تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا کہ سیدنا ابو بکر ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میرے گھر میں مال بہت پڑا ہے تو میں آج کوشش کرتا ہوں کہ میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں، یعنی کہ ایک مقابلے کی فضا پیدا ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور یہ جائز ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، نیکی کے معاملے میں آپ مقابلہ کریں، آگے بڑھیں، ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جائیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر چلے گئے اور اس جذبے کے ساتھ گئے کہ آج میں نے ابو بکر سے آگے بڑھنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا جتنا سامان تھا آدھا اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا۔ بہت زیادہ سامان تھا کیونکہ اس وقت ان کے گھر میں بہت سارا سامان موجود تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور گھر میں جو کچھ موجود تھا سب اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ماہر نفسیات تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آج میرے دو صحابی جو ہیں وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، گھر کا جتنا سامان تھا آدھا میں نے گھر والوں کے لیے رکھ لیا ہے اور آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ تو قربان جائیں سیدنا ابو بکر کی قربانیوں پر۔ کہا یا رسول اللہ، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے علاوہ کچھ چھوڑ کے نہیں لایا ہوں، جو کچھ گھر میں پڑا تھا یا رسول اللہ سب لا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ تو یہ تھے وہ جانثار اور وفادار ساتھی جو آپ کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والے تھے، آپ کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنے اہل و عیال سب کچھ قربان کر دینے والے تھے۔ کہنا شیخ، یہ کہنا اور یہ سننا ہی آسان ہے، یعنی آج آپ تصور کریں میں ہوں، جی آپ ہوں یا ہمارے ناظرین میں سننے والا کوئی شخص تصور تو کرے نا کہ وہ اللہ کی راہ میں اگر اسے کہا جائے وہ گھر کا سارا مال، اللہ اکبر، تصور بھی نہیں کیا جاتا، تصور بھی نہیں کیا جاتا بے شک۔ تو یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کا جذبہ تھا، یہ ان کا اثار تھا، یہ ان کی قربانی تھی۔ تو پھر دوسری طرف دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تو اس وقت کفار نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں لے کے ہمارے پاس آ جائے گا اس کے لیے 100 اونٹ کا انعام ہوگا۔ اور یہ اتنا بڑا انعام تھا کہ اہل مکہ جو ہے وہ باہر بھاگ پڑے اور کوشش کرنا شروع کر دی کہ جیسے بھی ہو سکتا ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لے آئیں۔ وہ سراقہ بن مالک کا قصہ بھی آپ کے سامنے موجود ہوگا۔
تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ایک ایسی حالت تھی کہ جس میں آپ کہہ لیں کہ جی جان بھی جا سکتی تھی بالکل، لیکن ایسے موقع پر اگر کسی ساتھی نے ساتھ دیا، اگر کسی صحابی نے اور کسی مرد نے مردانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور ان خطرات کو بالائے طاق رکھ کر ان کو سامنے نہ لاتے ہوئے اگر کسی نے ساتھ دیا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نہ صرف یہ ہے کہ آپ کے ساتھ نکل کر مکہ سے غار تک پہنچے اور پھر غار کے اندر وہاں پر موجود ہیں، اور غار کا منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق موجود ہیں۔ اور پھر دیکھیں محبت کیا ہے، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ غار میں پہلے میں جاؤں گا، میں جا کر صفائی کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ کوئی نقصان دہ موذی جانور نہ ہو۔ سیدنا ابو بکر غار میں گئے، صفائی کی، حتیٰ کہ اپنی چادر پھاڑ کر اس کو سارے سوراخوں کے اندر ڈالا، جو ایک سوراخ بچ گیا وہاں پہ اپنی ایڑی مبارک رکھ دی کہ کہیں کوئی جانور موذی نکل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے، آپ کو اذیت نہ دے سکے۔ اور پھر ہوا بھی ایسا کہ سانپ تھا یا بچھو تھا، دو مختلف روایات کے مطابق سانپ یا بچھو، اس نے آ کر بار بار ڈسنا شروع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود مبارک میں سوئے ہوئے ہیں۔ یار کیسی محبت ہے کہ ایک یار جو ہے وہ ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا ہے اور دوسرا ان کی گود کے اندر سر رکھ کے سویا ہوا ہے۔ تو گویا کہ رسول اللہ کو آپ کے اوپر اتنا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ وہ بالکل اعتماد اور بھروسے کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے کہ جب میرے ساتھ ابو بکر ہے تو انشاءاللہ مجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ تو جب جانور نے ڈسنا شروع کیا تو آپ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کو جو ہے وہ اس کے اندر خلل ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوئے ہوئے ہیں تو لیکن تکلیف کی شدت بڑھ رہی تھی، وہ بار بار جانور جو ہے وہ ڈس رہا تھا، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب وہ آنسو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر، آپ کے چہرہ اقدس پر گرے، تو دیکھا کہ یہ پانی کہاں سے گر رہا ہے۔ کہا ابو بکر کیا ہوا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی جانور جو ہے موذی جانور میرے پاؤں میں ڈس رہا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پہ لگایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میرا پاؤں ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے کسی جانور نے ڈسا ہی نہیں تھا۔ اور پھر تاریخ کی ایک بات میں نے کسی جگہ پہ پڑھی تھی، اب اس کا حوالہ مجھے یاد نہیں ہے، کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق بھی شہید ہیں۔ وہ کیسے شہید ہیں کہ ان کی آخری زندگی کے دور میں یہی جو ڈسا ہوا جانور کا زہر تھا وہ دوبارہ لوٹ آیا تھا، اور گویا کہ اس تکلیف سے ان کی شہادت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شہادت عطا فرما دی، ایک درجہ دے دیا۔ تو یہ ابھی قصہ ختم نہیں ہوا ہے، کافر جو ہیں وہ تلاش میں ہیں، اور حتیٰ کہ غار کے بالکل کنارے پہ آ گئے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کی طرف اوپر دیکھتے ہیں اور دیکھا کہ یا رسول اللہ اگر ان لوگوں نے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر پریشان نہ ہو، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی ہوئی، اور اللہ کے نبی کا یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ قرآن کا حصہ بنا دیا ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق کو ثانی اثنین قرار دیا ہے، ثانی اثنین فی الغار۔ تو گویا کہ وہاں پر یا تو ابو بکر تھے یا پھر اللہ کے نبی تھے، اور تیسرا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ تھا۔ تو گویا کہ اللہ کا ساتھ اپنے نبی کے ساتھ تھا، اللہ کا ساتھ ابو بکر کے ساتھ تھا، اور اس محبت اور جذبے اور قربانی کو دیکھیں تو آج اس کی کوئی مثال دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا سفر آپ نے آغاز کیا یا اس کی پلاننگ فرما رہے تھے، اور آپ کو معلوم تھا یہ سارے خطرات کہ سارا مکہ جو ہے اہل مکہ دشمن ہے، تو اس وقت جس پر اعتماد کیا یا زیادہ بھروسہ اور زیادہ اعتماد تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ نہیں، یہ یک طرفہ محبت نہیں ہے، یہ دو طرفہ محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر پہ اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اور پھر ان کے ساتھ محبت بھی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن اتخذنی اللہ خلیلا، کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، یہ خلت جو ہے نا یہ محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف دو خلیل بنائے ہیں، یا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا درجہ دیا ہے، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل کا درجہ دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن چونکہ مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے تو خلت کے درجے پہ کوئی دوسرا بندہ اس میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ رات دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو ان کے ساتھ محبت ہے، ان کے ساتھ پوری پلاننگ
اور پھر یہ ان کے رازدان تھے، ایک ایک چیز بڑی راز والی تھی، کوئی بھی راز اگر لیک ہو جاتا تو فوراً اہل مکہ کو علم ہو جاتا۔ رازدان بھی تھے، ان کے خیر خواہ بھی تھے، ان کے معتمد ساتھی بھی تھے، اور پھر ان کے ساتھ محبت کرنے والے بھی تھے۔ تو ادھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کے نبی کے ساتھ بڑی محبت تھی کہ ان جان جوکھوں والے سفر کے اندر، خطرات سے بھرے سفر کے اندر، جس میں جان جانے کے خطرات جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ تقریباً 100% پر موجود تھے، لیکن انہوں نے اپنے ساتھی کا ساتھ دیا، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ انہوں نے وہاں پر وہ اونٹنیاں بھیجیں تاکہ دودھ جو ہے وہ اللہ کے نبی کو تازہ دودھ وہاں پہ دستیاب ہوتا رہے، اور پھر پورے رستے میں باقاعدہ ان کے ساتھ سفر میں ان کے ساتھ رہے، اور مکہ سے جو بھی سفر جاری ہوا مدینہ تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر دیکھیں یہ رات بڑی عظیم ہے، یہ رات چونکہ مشکلات سے بھری ہوئی تھی، یہ رات جو ہے وہ دشمنوں کے خوف اور ان کے ڈر سے بھری ہوئی تھی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر صحن میں سوئے ہوئے ہیں۔ سیدہ عائشہ نے جب آسمان کی طرف دیکھا کہ آسمان ستاروں سے جگمگ کر رہا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں ستارے ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کسی صحابی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں، یعنی آسمان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اتنی نیکیاں میرے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ اس میں حضرت عمر کی فضیلت بھی ساتھ آ گئی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تھا کہ شاید اتنی نیکیاں میرے باپ ابو بکر کی ہوں گی، تو کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ تو میرا باپ۔ تو سیدنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اگر ایک طرف ہو جائیں تو حضرت ابو بکر صدیق کی وہ ایک رات جو انہوں نے غار میں میرے ساتھ گزاری تھی وہ اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو گویا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی زیادہ نیکیاں ہیں کہ آسمان کے ستارے تو وہ تو ایک رات کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو عمر فاروق پھر وہاں وہ خیرات میں مقابلہ کیسے کر سکتے جب یہاں اتنا تناسب؟ ہاں، جب یہاں تناسب اتنا زیادہ ہے تو وہاں کیسے کر سکتے تھے؟ تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت تھی، اور یہ ان کے جذبے تھے، یہ ان کی قربانیاں تھیں، اور یہ آپ کہہ لیں کہ یہاں تو ایمان کی گواہیاں اللہ دے رہے ہیں، جہاں اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ معنا، کہ اللہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تو ابو بکر کے ساتھ ہے، اللہ تو اپنے نبی کے ساتھ ہے۔ تو اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرے یا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات کرے تو گویا کہ وہ ڈائریکٹ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ اللہ کی گواہی جو ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، بالکل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں ان پہ تو شاید جب فضائل تک بات رہتی ہے تو ہمارے مسلمانوں ہی کا ایک گروہ جو ہے وہ یہاں تک تو شاید اس کو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن جو ہی بات آگے خلافت کی طرف بڑھتی ہے تو پھر وہ اختلاف اور اعتراضات۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، کیا انہوں نے حق غصب کیا تھا کسی صحابی رسول کا؟ یعنی ان کا حق نہیں بنتا تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت کا معاملہ ہے وہ اللہ کے نبی کی زندگی کے دور میں ہی کچھ ایسے اشارات پائے جاتے تھے جن سے یہ ملتا تھا، یہ ثابت ہوتا تھا یا اشارہ ملتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ہی وہ شخصیت ہیں جن کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک حدیث میں ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، سخت بیمار ہو گئے، آپ نمازیں نہیں پڑھا سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ابو بکر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر شاید اس وقت موجود نہیں تھے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر دوبارہ پوچھا، پھر تیسری دفعہ پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غالباً کوئی بات کہی کہ ابو بکر جو ہیں وہ نرم دل ہیں، تو آپ کی عدم موجودگی میں اگر آپ نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے نہیں ہوں گے تو وہ مصلی پہ شاید کھڑے نہ ہو سکیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پہ بلکہ ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ مرو ابا بکر فلیصلی، میری طرف سے ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے۔ تو گویا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جس کو امام بنایا، مصلی پہ کھڑا کیا نماز کے لیے، اس کو لیڈر بنایا، قائد بنایا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اگر یہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دیگر صحابہ موجود تھے، دیگر وہاں پر سب موجود تھے، موجود نہیں تھے،
تو کہا اگر یہ صرف نماز پڑھانا ہی تھا تو کہا جا سکتا تھا کہ ابو بکر سے کہیں، وہ نہیں ہے تو عمر سے کہہ دیں، علی سے کہہ دیں، عثمان سے کہہ دیں. جی بالکل. تو اس کا مطلب اس بات پہ اصرار کرنا کہ ابو بکر کو انہی سے کہیں، ان کو حکم دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے. ہاں، اس کا ایک تو آپ کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے، اور دوسرا اس سے خلافت اشارہ کا ملتا ہے کہ میرے بعد ابو بکر اس لائق ہے، یا ابو بکر جو ہے اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو اس مسلح پہ کھڑا کیا جائے. اور اس دور میں تو یہی تھا کہ جو مسلح کا امام تھا وہی جو ہے وہ اپنی ریاست کا بھی امام تھا. جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پہ بھی امام تھے، اور آپ ریاست مدینہ کے بھی امام تھے اور لیڈر تھے، قائد تھے. ایک اور حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، تو اللہ کے نبی نے کچھ دے بھی دیا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اگلے سال آنا، اور اگلے سال میں زندہ نہ رہوں تو تم ابو بکر کے پاس آنا. یہ تو بڑی واضح اور صریح روایت ہے کہ میرے پاس اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس آنا. تو گویا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے بعد ابو بکر جو ہے ان معاملات کو اور امور ریاست کو چلا رہے ہوں گے. اب اس کو تو اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے، میرا خیال ہے یہ اس کو اشارہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو بالکل صریح روایت ہے. یہ تو واضح ہے، یہ بات تو بالکل واضح ہے. اور اس میں دوسری بات پھر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول بنایا ہے، یعنی ابو بکر کا نمبر اول ہے، ابو بکر کا نمبر اول ہے، اسلام لانے میں بھی اول، صحابی ہونے میں بھی اول، اور خلیفہ بننے میں بھی اول، تو ہمیں اللہ کی تقدیر کو مان لینا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اشارات کو سامنے رکھ کر ہمیں ان کی خلافت کے اوپر اعتراضات نہیں کرنے چاہیے. جی، ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو مطلب یہ بڑی بعید بات لگتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے حق مار لیا، انہوں نے حق غصب کر لیا، جبکہ ان کی زندگی کو دیکھیں تو وہ اتنے متبع تھے سنت کے، اور اتنا وہ اسلام کے جو احکامات تھے ان کا خیال کرنے والے تھے کہ جیسے لشکر اسامہ ہے تو صحابہ کرام کیا مشورہ دیتے ہیں کہ حضرت نہ بھیجیں، ان کو امیر نہ بنائیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہیں، جو فیصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے میں اس کو ختم نہیں کر سکتا، نہیں کرتے. پھر جب وہ زکوٰۃ، منکرین زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو تب بھی جنگ کرتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے خلاف جنگ کروں گا. جو رسول کریم کے زمانے میں ایک رسی بھی اگر زکوٰۃ میں دیتا تھا اور آج نہیں دے گا تو میں جنگ کروں گا. یعنی یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنگجو تھے، مطلب یہ ہے کہ اسلام پر کتنے کاربند رہنے والے تھے اور کتنے رکھنے والے تھے. جی بالکل، اسلام سے ان کا تعلق ہے. تو ایسی شخصیت کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے حق غصب کر لیا تو بہرحال یہ بعید ہے. ویسے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعتوں میں بڑا فرق تھا. سیدنا عمر ذرا تھوڑے سے جلالی طبیعت کے تھے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق تحمل مزاج، بردبار، بہت ہی نرم شفیق دل اور بہت زیادہ شفقت کرنے والے انسان تھے. لیکن ان دونوں واقعات میں، لشکر اسامہ کی روانگی میں اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ میں، اس میں آپ کا اتباع سنت اوپر کاربند ہونا اور کاربند رکھنا، یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت کی علامت ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی شخصیت ایسی تھی، یعنی صحابہ کے اندر ہم جیسے 10-20 لوگ ایک ادارے میں کام کرتے ہوں نا، تو ہر بندے کی ایک شخصیت متعین ہو جاتی ہے کہ جی یہ مدیر کے لیول کا بندہ ہے یا اس سے تھوڑا سا نیچے ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا تعلق جو ہے وہ ذمہ داران کے ساتھ اچھا ہے یا بہت گہرا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نمبر ہے وہ پہلا ہی تھا. صحابہ کرام آپس میں، ایک حدیث کے اندر موجود ہے، صحابہ کرام آپس میں جب صحابہ کرام کی ترتیب لگاتے کہ سب سے افضل اور اعلیٰ یا رسول اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا کون ہے، تو سب سے جو پہلا نام آتا تھا وہ ابو بکر کا آتا تھا، اس کے بعد عمر کا آتا تھا، اس کے بعد سیدنا عثمان کا آتا تھا، اور بعض روایات کے بعد پھر آگے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا تھا. ایک حدیث ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ من احب الیک، کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، مجھے عائشہ جو ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے. تو جو صحابی سوال کرنے والے تھے انہوں نے آگے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ من الرجال، میں خواتین سے متعلق سوال نہیں کر رہا، میں تو مردوں کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ جو ہے محبوب کون ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، خواتین میں سے عائشہ اور مردوں میں سے ان کے باپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ.
اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے تھے کہ انت سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے روایت کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے بہترین انسان ہیں، اور ہم میں سے سب سے زیادہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہیں. تو یہ ایک محبت کی علامت تھی، اور صحابہ کے اندر معروف تھا کہ جو تعلق ابو بکر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے شاید اس مقام پہ کوئی دوسرا موجود نہیں ہے. اور ان کی جو بردباری ہے اور ان کا حلم ہے اور ان کی نرمی ان کی ذات کی، تو یہ تو وہاں سے بھی وہ جو واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، آپ وفات پا گئے، تو تب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو ابھی بات کر رہے تھے نا کہ وہ ذرا جلالی طبیعت کے تھے اور یہ بردبار تھے، تو تب عمر فاروق کے بارے میں کہ انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا کہ جو کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا، تو تب بھی وہ عقیدے کی بات ہے اگرچہ. تو تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ واقعہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کے سامنے رکھیے، چونکہ اس کا تعلق ایک عقیدے کے ساتھ ہے. آپ نرم دل اور شفیق اور رحم دل اور بردبار اور تحمل مزاج ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ آپ جو ہیں وہ عقائد کے معاملات میں یا دین کے معاملات میں مصلحت پسندی کا شکار ہو جاتے تھے یا کمپرومائز کر لیتے تھے. جہاں پہ جو چیز ضروری ہوتی تھی اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ پیش کرتے تھے. جب آپ نے دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار ننگی ہے اور وہاں پہ کھڑے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ خبردار اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا، تو آپ نے بڑے ہی تحمل کے ساتھ اور بڑی آپ کہہ لیں کہ حکمت کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ آپ نے ان کو نہیں چھیڑا، ان کو نہیں کہا کہ عمر بیٹھ جائے، اگر ان کو کچھ کہتے تو شاید آگے سے کوئی ریاکشن بھی آ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر چڑھے، یعنی ممبر رسول پر گئے، صحابہ کرام بھی مسجد میں موجود ہیں، سیدنا عمر بھی وہاں کھڑے ہیں، تو آپ نے وہاں پہ جا کر پھر قرآن مجید کی یہی آیات مبارکہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ آیات پڑھی. اسی طرح انک میت و انہم میتون، یہ آیت پڑھی، اور اس کے بعد فرمایا کہ الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. سن لیں، جو شخص تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، ان کو رب مانتا تھا، وہ آج فوت ہو چکے ہیں، اور اگر جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ آج بھی زندہ ہے، قائم ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیتیں جب سنی تو کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ شاید یہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں، حالانکہ ہم ان کو پہلے پڑھا کرتے تھے. تو سیدنا ابو بکر صدیق کی یہ فراست تھی، یہ ان کی دانش تھی جو اللہ کی طرف سے عطا کر دی تھی کہ بہت بڑے فتنے کو، جو بہت بڑا فتنہ برپا ہونے والا تھا، اس کو اپنی فراست سے اور قرآن و حدیث کے دلائل سے انہوں نے وہیں پر ٹھپ کر دیا اور اس کو ختم کر دیا. اور ان کا جو موقف ہے، اب دیکھیں میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا اور جو وحی کا تعلق ہے، جو اس کا منقطع ہونا ہے، وہ ایک بڑا نقصان ہے. جی، لیکن وہ اللہ موجود ہے ابھی بھی. یعنی ایسا ہمیں نہیں پریشان ہو جانا چاہیے کہ پتہ نہیں وہ شاید سب کچھ ختم ہو گیا ہے. نہیں، وہ ذات موجود ہے جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے، وہ ذات موجود ہے. یہ نقصان اپنی جگہ پہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا غم اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ ذات موجود ہے، وہ ذات موجود، عبادت ہم نے ان کی کرنی ہے، اسی کی کرنی. اور پھر ویسے بھی اللہ کے نبی کی رہنمائی، ساری مسلسل رہنمائی موجود تھی کہ میرے بعد جو ہے آپ نے کس طرز عمل کے مطابق اور کس منہج کے مطابق چلنا ہے. تو گویا کہ ان کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی اگرچہ چلے بھی گئے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تا قیامت کے لیے رہنمائی بھی فراہم کر کے چلے گئے ہیں جن پر عمل کر کے ہم صحیح راستے پہ چل سکتے ہیں. جی، بات یہیں پہ ہی ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے حوالے سے اگر ہم احادیث کو کھنگالنا شروع کر دیں تو اس پر تو اہل علم نے بڑی موٹی موٹی 500 صفحات کی اور اس طرح ہزار صفحات کی کتابیں لکھ ڈالی ہیں. میں چند ایک روایات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حکم دیا کہ جتنے گھروں کی ونڈوز اور الماریاں جو ہیں وہ مسجد نبوی کے اندر کھلتی ہیں وہ ساری کی ساری بند کر دی جائیں، لیکن الا ابا بکر، ابو بکر کی الماری جو ہے اس کو بند نہیں کیا جائے گا، وہ کھلی رہے گی. اسی طرح ایک حدیث ہے جس کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی تمہارے اوپر یطلع علیکم اہل الجنہ، ابھی تمہارے اوپر ایک شخص آئے گا جو کہ جنتی ہے. تو
صحابہ کرام انتظار کرنے لگ گئے تو وہ آئے تو وہ پہلے سیدنا ابو بکر صدیق آئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ابھی ایک اور شخص آئے گا وہ بھی جنتی ہے. پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے. تو آپ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ ان کے لیے دنیا کے اوپر ہی جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں. اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں لوگوں کے طبقات اور ان کے مقام متعین کرتے تھے تو ہم نے فخیرنا ابا بکر ثم عمر ثم عثمان، تو ہم نے صحابہ کرام سے سب سے پہلا جس کا مقام مرتب کیا وہ سیدنا ابو بکر تھے، دوسرا مقام سیدنا عمر کا تھا، اور تیسرا مقام جو ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. تو اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑ پہ چل رہے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے. تو احد پہاڑ جو ہے اس نے ہلنا شروع کر دیا، زلزلہ آ گیا تھوڑا سا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بولے وہ کیا تھے؟ امہل، اے پہاڑ رک جا، علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور صدیق کا پس منظر میں بیان کر چکا ہوں، وہ شہیدان، اور دو شہید ہیں، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح ایک حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تو جہنم سے آزاد ہے. اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اگر آج کے بعد ایک بھی نیکی نہ کرے تو اس کو پھر بھی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اور عمر جو ہیں یہ جنتی بوڑھے لوگوں کے سردار ہیں. اگرچہ وہاں بوڑھا تو کوئی نہیں ہوگا لیکن یہ دنیا کے اعتبار سے ہے. تو یہ سارے فضائل اور یہ سارے مناقب جو ہیں یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کے مقام، آپ کی صحابیت اور آپ کی رسول اللہ کے ساتھ محبت اور آپ کے جذبے اور اسی طرح آپ کے اظہار کے اوپر دلالت کرتے ہیں. اچھا شیخ، مجھے اس کی آپ تشریح فرما دیجیے. میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ پہلے بھی سنتا ہوں نا کہ یہ دونوں احادیث، ایک یہ ہے کہ حسنین جو ہیں وہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں جی، اور ایک یہ حدیث مبارکہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سید عمر جو ہیں وہ بوڑھوں کے سردار ہیں. میرے ذہن میں ایک بات کیا آتی ہے، یہ اگرچہ میرے ذہن کی بات، میری رائے ہے کہ یہ اس طرح تو نہیں ہے کہ جو نوجوان فوت ہوں گے ان کے سردار حسنین ہوں گے اور جو بوڑھی عمر میں فوت ہوں گے ان کے سردار یہ سیدین ہوں گے. یہ ایسے ہی ہونا چاہیے، ورنہ جنت میں تو نہ کوئی بچہ ہوگا نہ کوئی بوڑھا ہوگا، وہاں تو سارے کے سارے ہی جوان ہوں گے. تو یہ جو جوان اور بوڑھے کا فرق ہے یہ ہمارے دنیا کے اعتبار سے ہے. اگر ہم یہاں پہ بوڑھوں کو دیکھتے ہیں، نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، تو جنت میں تو سارے نوجوان ہیں، تو وہاں تو پھر ان کی سرداری کا مطلب ہی کوئی نہیں بنتا ہی نہیں ہے نا. نعوذ باللہ من ذالک، پھر وہ تو ایک بے معنی سی روایت بات ہو جاتی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تو یہ جو آپ نے مفہوم بیان کیا ہے نا، میں بھی اسی سے متفق ہوں. یہ ایسے ہی ہے کہ جو یہاں سے بوڑھے فوت ہوں گے وہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر ان کے سردار ہوں گے، اور جو نوجوان فوت ہوں گے حسن و حسین ان کے سردار ہوں گے. تو اس میں سرداری میں یہاں فرق کوئی نہیں ہے، ہر بندہ اپنی جگہ پہ سردار ہوگا. اہل جنت کو اللہ تعالیٰ سب کو خوش کریں گے انشاءاللہ. یہ صرف ان کا مقام اور فضیلت بیان کرنا مقصود ہے یہاں پر. اور شیخ وہ جو حدیث مبارکہ ہے جس میں آتا ہے کہ سب کو جنت کے جو ہیں وہ 8 دروازے ہیں، تو ابو بکر صدیق جی یہ ایک بڑی شاندار حدیث ہے. دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں میں سے میرا ایک صحابی ایسا ہے کہ وہ 8 کے 8 میں سے گزرے گا. اور وہ کون ہے؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یار کیسے نالائق لوگ ہیں یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ میرا ابو بکر 8 کے 8 دروازے سے گزرے گا، اور یہ نعوذ باللہ ان کے ایمان کے اندر شک کر رہے ہیں اور ایمان کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں. اور دروازے جو ہیں، اب جنت کے دروازوں کا مطلب بھی ہے کہ جو شارحین نے لکھا کہ وہ اصل میں درجے ہیں. جی، یعنی درجات ہے نا جنت کے. اصل میں یہ غیب کی باتیں ہیں، اللہ نے جو فضیلت بیان کر دی ہے ہم اسی پہ ہی آمنا و صدقنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض محدثین نے لکھا ہوگا، لیکن میں خیر اس کی تعویل ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کسی کو 8 دروازوں سے داخل کر دے یا ایک ہی دروازے سے داخل کر دے. نہیں، میں عمومی بات کر رہا ہوں، اس فضیلت سے ہٹ کے کہ جیسے جنت ہے نا، جہنم ہے اس کے 7 دروازے ہیں، اور جنت کے 8 دروازے ہیں. تو
شارحین نے لکھا کہ یہ جو دروازے ہیں نا، جیسے وہ ہے نا کہ جنت کے درجے ہوتے ہیں اور جہنم کے درکے ہوتے ہیں، وہ درکے وہ درجے نہیں، وہ پستی ہے، تو وہ پستی میں درجے ہیں 7، یعنی ایک تھوڑی پستی ہے، اس سے زیادہ ایک، اسی طرح جنت جو ہے اس کے 8 دروازے ہیں، تو اس کے درجات یہ ہیں کہ ایک اور درجہ کا ہے، دوسرا اس سے درجہ تیسرا اور، تو مطلب اس کے تو جس نے سب سے بلند درجے میں جانا ہے گویا کہ اس نے سب دروازوں سے گزر کے جانا ہے، سب سے گزر کے جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی سبحان اللہ. اچھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل میں ہم نے اتنی بات کی، خاص طور پہ ان کے جو ایک ہم نے اس کا ذکر کیا کہ جو اللہ کی راہ میں وہ صدقات دیتے تھے اور اپنا سارا مال تک اللہ کی راہ میں پیش کر دیا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو ان کو آزادی دلوائی، اس میں بھی تو انہی کا کردار ہے. جی بالکل. صرف سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں بلکہ سیدنا بلال، سیدنا صہیب، سیدنا عمار اور سیدنا خبیب، یہ 4 صحابہ جو ہیں ان کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے ان کو خریدا اور پھر ان کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. سبحان اللہ. کیسی شان ہے ان کی ماشاءاللہ. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سلیم فطرت عطا کی ہوئی تھی، یعنی سلیم الفطرت انسان تھے کہ ان کے بارے میں تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے دور جاہلیت میں بھی، یعنی اسلام لانے کے بعد تو پھر وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے تابع کر دیا، جو حکم اللہ کا ہوتا تھا وہی کرتے تھے، جس سے اللہ منع کرتا تھا وہ رک جاتے تھے. تو دور جاہلیت میں نہ انہوں نے کبھی شراب پی تھی، نہ انہوں نے کسی بت کو سجدہ کیا تھا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی شعر کہا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کو اسلام سے پہلے ہی ایسی فراست اور سمجھ عطا کی ہوئی تھی جو کہ ایک سلیم الفطرت انسان کو ملنی چاہیے تھی. تو گویا یہ بھی ان کی فضیلت ہے، سلیم الفطرت ہونا بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ ابھی تک آپ کی طرف سے کوئی الہامی احکامات نہیں ہیں لیکن آپ بچتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایسی شخصیت شیخ، اتنی پاکیزہ شخصیت اور اتنی متبع بالسنہ اور اسلام کے لیے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ پیش کر دینے والی شخصیت، کیسے لوگ کہہ لیتے ہیں کہ انہوں نے حق غصب کر لیا؟ کیسے لوگ کہہ لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان سب کچھ قربان کر دینے والی ذات، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا مال غصب کر سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک وہ شخص جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، رسول اللہ کے رشتہ داروں کے ساتھ اور رسول اللہ کی اولاد اور اہل کے ساتھ، یعنی اہل بیت کے ساتھ اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہو، وہ کیسے ان کا حق یا ان کی میراث جو ہے وہ غصب کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی میراث کا مطالبہ لے کر گئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے یہ نہیں کہا جی میں نہیں دیتا، یا آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا حق نہیں بنتا، کوئی اس طرح کی نازیبہ یا نامناسب بات انہوں نے بالکل نہیں کی، بلکہ انہوں نے سنت کی اتباع کرتے ہوئے، رسول اللہ کے طرز عمل پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے ان دونوں مقدس ہستیوں سے کہا کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، کہ ہم انبیاء کی جماعت جو ہیں ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو بھی ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ جو ہے صدقہ ہوتا ہے اور بیت المال میں تقسیم ہو جاتا ہے. تو اس حدیث کی بنیاد پر اب آپ ہی بتائیں کہ کیا میں آپ کو کچھ دوں یا نہ دوں. تو پہلے ایک پروگرام کے اندر ہم اس بات کو بڑی صراحت کے ساتھ تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، اس میں بھی ہم نے یہی بات ڈسکس کی تھی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو وہ خاموش ہو گئے، اور انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ باقاعدہ ایگریمنٹ کیا کہ اگر آپ اس معاملے میں وہی کچھ کریں گے، باغ فدق یا دیگر جو قطعات ارضی ہیں، زمین کے باقی جو باغات ہیں، اگر وہی کریں گے جو رسول اللہ کا طرز عمل تھا تو ہم اس بات پہ راضی ہیں. تو باقاعدہ یہ ان کی کتابوں کے اندر میں نے حوالہ دیا تھا اصول کافی کا، اس کے اندر یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے، شرح نہج البلاغہ کا حوالہ دیا تھا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایگریمنٹ کیا اور پھر راضی ہو کر گئیں، اور انہوں نے عہد لیا کہ آپ نے اسی بات پہ قائم رہنا ہے، اور پھر جب تک سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں وہ ان باغات سے اپنا اناج اور اپنا حصہ جو اللہ کے نبی کے دور میں ان کو ملتا تھا وہ سیدنا ابوبکر کے دور میں بھی ان سے وصول کرتی رہیں. تو بات یہ ہے
کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یا باقی صحابہ ہوں، ان کے دل میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی محبت تھی اور بڑی ان کی شفقت ان کے دلوں میں تھی۔ ایک موقع پر محمد بن حنفیہ جو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں اپنے باپ سے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ای الناس خیر، کہ بہترین لوگوں میں سے کون ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ بہتر انسان ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو گویا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ حدیث کے مطابق ان کو راضی کیا۔ اور ان کی فضیلت کون بتا رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہم نے کیا کر دیا؟ دونوں کو ایک دوسرے کو دشمن بنا دیا، نعوذ باللہ۔ اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی ہوتی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نہ بیان کرتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور پھر وہ اتنی محبت کرتے تھے، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام ہی ابو بکر رکھا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام کیا ہے؟ ابو بکر ہے۔ تو یہ محبت کی علامت ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، کسی کو نیک سمجھتا ہے، کسی کو اپنا مقتدا سمجھتا ہے، کسی کو اپنا قائد اور لیڈر سمجھتا ہے، تو آدمی اپنی اولاد کا نام جو ہے اس کے نام پہ رکھ دیتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے سراسر آپ کہہ لیں کہ ان کے اوپر ایک ہدف تنقید ہے، اور ان کے بارے میں جو بہتان ہے، یہ ان کا اتہام ہے، استخفاف ہے، ان کی توہین ہے۔ جس کو اللہ عزت دے کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے، اور وہ اللہ کے ہاں معزز ہیں، رسول اللہ کے ساتھی ہیں۔ دنیا میں بھی جب زندہ تھے تو اللہ کے نبی کے ساتھی تھے، آپ کے دائیں بائیں ہوتے تھے، اور موت کے بعد بھی اللہ نے ان کو یہ مقام دیا کہ آج بھی وہ اپنے ساتھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب اور دوسری جانب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ کل قیامت کو جب اٹھیں گے تو تینوں ساتھی اکٹھے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے ذکر کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کا اسلام کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، ہر چیز قربان کر دینا، اور صحابہ کرام میں ان کا معزز ہونا، اور فضائل میں ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں یہ فرمانا کہ میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی چکائے گا، میں گویا کہ نہیں چکا سکا۔ تو یہ وہ چیدہ فضائل ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اگرچہ دیگر صحابہ کے بھی بہت فضائل ہیں۔ تو ناظرین، اس پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو لوگ جا چکے سو جا چکے، ہم جب ان کا ذکر کریں خیر کا ذکر کریں، اور جب ہم منفی باتیں کریں کسی عام شخص کے بارے میں، جا کے ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کے بارے میں بات کریں، تو یہ بات ان کی شان میں تنقیص ہم نہیں کر پاتے، ہم تو اپنے ایمان کی خیر منائیں، ہم اپنے ایمان کا نقصان کرتے ہیں۔ تو ہمیں بچنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔